منشی جی دوبارہ نہیں آئے اور نہ ہی خون لینے پر اصرار کیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب انہیں میرے خون کی ضرورت نہیں تھی۔ خون کی ضرورت بڑے کنور کو تھی اور اس کے خلاف سازش کی جا رہی تھی جو یقیناً اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی تھی۔ فی الحال سازشیوں کی ساری توجہ اس طرف تھی، اس لیے ہم محفوظ تھے، لیکن جیسے وہ بڑے کنور پر غلبہ حاصل کرتے یقیناً اس کے بعد ہماری باری آتی۔ یہ آر یا پار والا معاملہ ہوتا، اس میں یا تو دشمن کامیاب ہو جاتا یا پھر ہم اس کے چنگل سے آزاد ہو جاتے۔ میں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر ہم نے راج کنور پر قابو پا لیا اور اس کی مدد سے یہاں سے نکلنے میں کامیاب رہے تو محفوظ جگہ پہنچتے میں اس سانپ کا سر کچل دوں گا۔ وہ ایسا دشمن تھا جو کبھی دشمنی ترک کرنے پر آمادہ نہ ہوتا، اور اسے چھوڑ دیتا تب بھی وہ میرا پیچھا نہ چھوڑتا۔ اسی طرح مجھے موقع ملتا تو نائک اور رامن دونوں کو نرک کا ٹکٹ تھما دیتا، مگر یہ سب موقع ملنے پر تھا۔ اگلے دن اوشا غیر متوقع طور پہ آئی۔ بظاہر وہ نئے تولیے لے کر آئی تھی۔ شاید راج کنور کی طرف سے اس پر پابندی عائد نہیں کی گئی تھی اور وہ اسی کا فائدہ اٹھا رہی تھی، لیکن اس نے آتے اشارہ کیا کہ اس کے پاس وقت کم ہے اور میں اس سے واش روم میں بات کروں۔ ہم واش روم میں آئے تو اس نے جان بوجھ کر میرے گلے سے لگ کر کان میں سرگوشی کی۔ شہباز، یہاں گڑبڑ ہے۔ محل میں نوکر کہہ رہے ہیں کہ بڑے کنور کو اس کے کمرے میں قید کر دیا گیا ہے اور وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ دروازے پر راج کنور کے گورکھے نوکر ہیں۔ میں نے ایک بار جانا چاہا پر انہوں نے روک دیا۔ میں نے صفائی کا بہانہ کیا تھا۔ اوشا، راج کنور سازش کر رہا ہے اور وہ کامیاب رہا تو جانتی ہے کیا ہوگا؟ ہاں، وہ تجھے مار دے گا اور اپنی رکھیل بنا لے گا اسے۔ اس کا اشارہ بانو کی طرف تھا۔ میں نے سوچ کر کہا، سن، اب تو بڑے کنور کی طرف نہیں جائے گی۔ وہ کاغذ کہاں ہے؟ وہ ذرا سی پیچھے ہٹی اور اپنے بلاؤز سے کاغذ نکالا۔ میں نے اسے جیب میں ڈال لیا۔ اب تو ایک کام اور کرے گی۔ کیا تو باورچی خانے میں جا سکتی ہے؟ ہاں، جا سکتی ہوں۔ وہاں ایک پٹھان دل نواز خان ہے، وہی ہمارے لیے کھانا تیار کرتا ہے۔ جانتی ہوں رے، آگے بول۔ تجھے اس پر نظر رکھنی ہوگی۔ پہلے بھی ہمیں کھانے میں کوئی دوا دی گئی تھی جس سے ہم بے ہوش ہو گئے تھے، اب بھی شاید ایسا ہی ہو۔ اگر ہمیں پتہ چل گیا تو ہم کیا کریں؟ تم کسی بھی طرح مجھے خبردار کرو گی۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اگر میں یہاں سے نکلنے میں کامیاب رہا تو تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ خوش ہو گئی۔ سچ؟ ہاں، کیونکہ تمہیں یہاں چھوڑا تو یہ سفاک لوگ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تم میرا ساتھ دو گی تو میں تمہیں مرنے کے لیے کیسے چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ وہ مزید خوش ہو کر مجھ سے چپک گئی۔ اگر میں جان دے کر تجھے بچا سکتی ہوں تو ضرور بچاؤں گی۔ اب تم جاؤ۔ اگر زیادہ دیر یہاں رہی تو ان لوگوں کو شک ہو سکتا ہے اور وہ تم پر پابندی لگا سکتے ہیں یا تم کو کہیں قید بھی کر سکتے ہیں، پھر تم کچھ نہیں کر سکو گی۔ یہ تو ہے، اس نے بے دلی سے کہا اور بادل ناخواستہ مجھ سے الگ ہوئی۔ مجھے خیال آیا اور میں نے اس سے پوچھا، باہر پہرے پر کون ہے؟ رامن ہے، اس کے ساتھ ایک گورکھا ہوتا ہے۔ رامن دن رات تو نگرانی نہیں کر سکتا، رات کے وقت کون ہوتا ہے؟ پتہ نہیں، رات کو ہم ادھر نہیں آئے۔ آج رات آنے کی کوشش کرنا اور پھر دیکھنا کہ یہاں کون ہوتا ہے۔ بانو اپنے کمرے میں تھی۔ لنچ کے بعد میں نے اسے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ ایسا لگ رہا ہے وہ وقت قریب ہے جب راج کنور ہمارے خلاف حرکت میں آئے گا۔ بڑا کنور تقریباً قید تنہائی میں ہے۔ اگر یہ اس پر قابو پا چکے ہیں تو ہمارے خلاف اتنے سکون سے کیوں بیٹھے ہیں؟ میرا خیال ہے کچھ معاملات ہیں جو ابھی راج کنور دیکھ رہا ہوگا، جاگیر اور دوسرے کئی معاملات ہو سکتے ہیں۔ اس کا بھی امکان ہے کہ بڑے کنور سے ملکیت منتقل کرانے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ بڑے کنور کو راستے سے ہٹانے سے پہلے ضروری ہوگا۔ بہرحال راج کنور ہمیں بھولا نہیں ہوگا، وہ بےتابی سے ہمارے خلاف کچھ کرنا چاہ رہا ہوگا، تب ہمیں بہت زیادہ ہوشیار رہنا ہوگا۔ بانو نے کہا تو میں نے اس کی تائید کی اور بڑے کنور کے لیے لکھا ہوا کاغذ بھی اس کے حوالے کر دیا کہ وہ دوسرے کاغذات کے ساتھ اسے بھی جلا دے۔ میرے اندر ایک مسلسل بے چین کر دینے والی کیفیت موجود تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جلدی کچھ ہونے والا ہے۔ رات کا کھانا خلاف توقع دل نواز خان کے بجائے ایک اور ملازم لایا۔ وہ شکل و صورت سے بیتو کا ہم قبیلہ لگ رہا تھا۔ اس نے طریقے سلیقے سے کھانا میز پر لگایا اور چلا گیا۔ حسب معمول پہلے بانو نے کھایا۔ میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے 20 منٹ میں کھانا ختم کیا اور سر کے اشارے سے اوکے کہا، لیکن میں نے کچھ دیر اور انتظار کا سوچا۔ بعض خواب اور دوائیں دیر سے اثر کرتی ہیں۔ بانو اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی کہ رک گئی۔ اس نے سر تھام لیا اور پریشان نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں تیزی سے اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ سر چکرا رہا ہے اور دل گھٹ رہا ہے۔ میں اسے بازو سے تھام کر واش روم میں لایا اور شاور چلا دیا۔ الٹی کرو جلدی۔ اس نے کموڈ پر جھکتے ہوئے کوشش کی، پھر بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ نہیں ہو رہی، پلیز کوشش کرو ورنہ دوا تمہیں بے ہوش کر دے گی۔ اس نے حلق میں انگلیاں ڈالی اور پھر کوشش کر کے اس بار اسے ابکائی آ گئی۔ کوشش کر کے اس نے سارا کھایا پیا نکال دیا۔ اگرچہ وہ ساری خوراک نکال نہیں سکی تھی، لیکن کھانے کا بڑا حصہ باہر آ گیا اور اس کی طبیعت کسی قدر سنبھل گئی۔ پھر اس نے منہ ہاتھ دھویا۔ وقت کم تھا، ہم باہر آ گئے۔ میں نے دل پر جبر کر کے کھانے کا اتنا حصہ ضائع کیا جتنا میں کھاتا تھا تاکہ آنے والوں کو شک نہ ہو۔ ہمارے برتنوں میں کچھ کھانا موجود تھا۔ پھر میں اور بانو اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ میں نے اشارے سے کہا کہ وہ یوں ظاہر کرے جیسے اسے نیند آ رہی ہے۔ اس نے بلند آواز سے جمائی لیتے ہوئے کہا، آج اتنی جلدی نیند کیوں آنے لگی؟
ہاں مجھے بھی نیند آ رہی ہے. کہیں لوگوں نے کھانے میں پھر کچھ ملا تو نہیں دیا؟ ہاں شاید. بانو بولی. میں نے اسے اشارے سے ساکت ہو جانے کو کہا. اس کی آنکھیں سچ مچ بوجھل ہو رہی تھی اور مجھے خدشہ تھا کہ وہ سو ہی نہ جائے. وہ خود بھی یہ بات محسوس کر رہی تھی، اس لیے جاگنے کی کوشش کرتے ہوئے بار بار اپنی انگلی دانتوں سے کاٹ رہی تھی. خود کو تکلیف دے کر ذہن پر چھاتی غنودگی کو بھگا رہی تھی. کھانے سے پہلے مجھے بھوک لگ رہی تھی، لیکن یہ جان کر بھوک اڑ گئی کہ کھانے میں خواب آور دوا موجود ہے. میں نے اٹھ کر دروازے سے کان لگا کر سن گن لی، لیکن باہر مکمل سناٹا تھا. بانو نے میری طرف دیکھا اور اشارے سے کہا کہ وہ نیند بھگانے کے لیے ورزش کرنا چاہتی ہے. میں نے اجازت دی تو اس نے اٹھ کر اسکیپنگ شروع کر دی. میں نے اسے سمجھایا کہ جیسے ہی باہر کوئی آہٹ ہو وہ واپس آ کر اپنی نشست پر سوتی بن جائے. میں جسم ڈھیلا چھوڑ کر صوفے پر ذرا پھیل کر بیٹھ گیا. تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا. میرے حساب سے اب تک انہیں آ جانا چاہیے تھا، مگر کوئی نہ آیا. بانو نیند بھگانے کے لیے وقفے وقفے سے کسرت کر رہی تھی. اچانک دروازے پر کھٹکا ہوا. بانو صوفے سے دور تھی، اس کے پاس موقع نہ تھا. اس نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور نیچے قالین پر گر گئی اور وہیں ساکت ہو گئی. میں نے بھی آنکھیں بند کر لی اور نیند کے انداز میں گہرے لیکن سست سانس لینے لگا. آنے والے دو تھے. میں نے رامن کی منحوس آواز سنی. گئے دونوں. ہائے کیا سندر ناری ہے، کیسی بھری بھری ہو رہی ہے، نائک نے للچائے ہوئے انداز میں کہا. رامن کو اس کا تبصرہ ناگوار گزرا. زیادہ کبھی بننے کی ضرورت نہیں ہے، اسے راج جی کے بیڈ روم میں پہنچانا ہے. ضرور، اس کے بعد تو ہمیں ملے گی. نائک ہنس کر بولا. پھر وہ میری طرف آیا. اس نے بکواس جاری رکھی تھی لیکن اس کا رخ بدل گیا تھا. اب وہ مجھے گالیاں دیتے ہوئے بڑھ کے مار رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا. رامن نے پھر ٹوکا. جب موقع تھا تب تو کچھ کر نہیں سکے. وہ کھسیا گیا. اس سمے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. ٹھیک نہیں تھی، اس نے ٹھیک کر دی تھی. رامن نے طنز کیا. اب میں سے بتاؤں گا. نائک نے مشتعل ہو کر میرے منہ پہ تھپڑ مارا. میں ذہنی طور پر پہلے ہی تیار تھا، اس لیے بے ہوش آدمی کا سر رد عمل دیا. میرا سر بے جان انداز میں گھوم گیا. ان دونوں کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ رامن اب نائک سے برتر حیثیت رکھتا تھا، کیونکہ نائک اس سے دب کر بات کر رہا تھا اور وہ اسے ذلیل کیے جا رہا تھا. رامن نے پھر اسے ٹوکا. زور بعد میں دکھانا، ابھی تو اسے اس کے اثر ٹھکانے پر لے جاؤ. میں اسے راج جی کے کتوں کو کھلاؤں گا. اس نے مجھے کھینچ کر صوفے سے نیچے گرا دیا. اس وزنی لاش کو میں اکیلے کیسے لے کر جاؤں گا؟ تب بلا لو کسی کو. رامن نے لاپرواہی سے کہا اور بانو کو اٹھا کر شانے پر ڈال لیا. کروٹ کے بل گرنے سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میں آنکھوں میں جھری پیدا کر کے دیکھ سکتا تھا. رامن بانو کو لے کر چلا گیا اور نائک میرے ساتھ وہیں رہ گیا. رامن کے حکم کے باوجود اس کے دماغ سے کیڑا نہیں نکلا، اور جیسے ہی رامن بانو کو لے کر وہاں سے نکلا، اس نے جلدی سے دروازہ اندر سے بند کیا اور تیزی سے میرے پاس آیا. اس کے عزائم خطرناک لگ رہے تھے. اس نے اپنے کرتے کی جیب سے ایک چھوٹا کھل جانے والا چاقو نکالا اور میرے پاس بیٹھتے ہوئے بولا. ابھی تجھے مزہ آئے گا. جملے کے آخر میں اس نے گندی گالی فٹ کی اور میرے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پکڑی ہی تھی کہ میں نے بائیں ہاتھ سے اس کی گردن دبوچ لی، اور اس سے پہلے کہ وہ ہوشیار ہوتا میں نے سر ایک بھرپور ٹکر اس کی ناک پہ رسید کر دی. وہ یقیناً حلق پھاڑ کر چلانا چاہتا تھا، لیکن گردن میری گرفت میں تھی، اس لیے اس کے منہ سے ہلکی سی آواز بھی نہ نکل سکی. دوسری ٹکر پر وہ ڈھیلا پڑ گیا. دروازہ وہ پہلے ہی اندر سے بند کر چکا تھا، اس لیے اس کی فکر نہ تھی کہ کوئی اندر آ جائے گا. میں نے چھوٹی رسی نکالتے ہوئے اس کے گلے میں ڈالی اور دوسرے ہاتھ سے اس کی تلاشی لیتا رہا، لیکن اس بدبخت کے پاس سوا اس چاقو کا کچھ نہ تھا. میں نے رسی اس طرح کھینچی ہوئی تھی کہ وہ سانس لیتا رہے، لیکن اگر آواز نکالنے کی کوشش کرے تو اس کمرے سے باہر نہ جائے. اس کی تلاشی لے کر میں نے اسے جھٹکا دے کر قالین پر چت لٹا دیا اور اسی کا چاقو اس کی گردن سے لگا تو اس کی گھگی بن گئی. وہ سمجھا میں اس کا گلا کاٹنے والا ہوں. اس نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا. مجھے نہ مارو. کیوں؟ تم اس قابل ہو کہ تمہیں معاف کیا جائے؟ میں نوکر ہوں، جو مالک کہتے ہیں میں وہی کرتا ہوں. اگر تم مالک کے کہنے پر عمل نہ کرو تو وہ مالک ہے، مار ڈالیں گے. اب میں تمہارا آقا ہوں، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو زندہ نہیں رہو گے. میں نے اسے کھڑے ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا. وہ کھڑے ہو کر خوشامدانہ انداز میں بولا. مانوں گا، جو تم کہو گے مانوں گا. باہر کون کون ہے؟ صرف یہ گو رکھا ہے، اندر بلاؤ اسے. میں نے اس کی گردن پر چاقو رکھتے ہوئے کہا، پھر مشین سے لوہے کا پائپ نکالا اور دروازے کے پاس نائک کے ساتھ یوں کھڑا ہو گیا کہ آنے والا گورکھا مجھے فوراً نہ دیکھ سکے، صرف بے ہوش ہونے سے پہلے ہی دیکھ سکے. نائک نے آدھا دروازہ کھول کر اسے اندر آنے کو کہا. عقب سے چاقو کی نوک نائک کی گردن سے لگی تھی. میں پوری طرح تیار تھا. اگر وہ کوئی اشارہ کرتا یا آواز نکالتا تو میں بلا تکلف اس کی گردن کاٹ دیتا. مگر نائک کو اپنی جان پیاری تھی، اس نے کوئی غلط حرکت نہ کی. گورکھا اس کے حکم پر اندر آیا. میں نے دروازہ بند کیا تو اس نے چونک کر میری طرف دیکھا. اس کا ہاتھ اپنے شانے پر موجود رائفل کی طرف گیا، لیکن اس سے پہلے لوہے کا وزنی پائپ اس کے سر پہ لگا تو وہ چکرا کر نیچے گر گیا. اس موقع پر نائک نے چالاکی کی. وہ گورکھے کے زیادہ نزدیک تھا. اس نے گورکھے کی گن اتارنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کا کرتا پکڑ کر پیچھے کھینچا اور قالین پر پھینک دیا.
گورکھے کے سر پر ایک اور ضرب لگا کر اس کی بے ہوشی کو پکا کیا اور پھر اس کے شانے سے لٹکی خود کا رائفل اتار لی. شاید یہ بھارتی ساختہ G2 رائفل کا کوئی ورژن تھا، کیونکہ اس سے پہلے میں نے کبھی یہ گن نہیں دیکھی تھی. میرے ہاتھ میں رائفل آتے ہی نائک پھر شریف بن گیا. گورکھے کے پاس اس کا ایک اضافی میگزین بھی تھا. میں نے اس کی نبض چیک کی. وہ سست تھی اور 2-3 گھنٹے سے پہلے اس کے ہوش میں آنے کا کوئی امکان نہ تھا. میں نے نائک کی طرف دیکھا جو خوفزدہ لگ رہا تھا. اس نے رعایت حاصل کرنے کا موقع گنوا دیا تھا. اب بتاؤ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ تم بے ہوش نہیں ہوئے تھے؟ نہیں، ہم نے کھانا نہیں کھایا. بانو کو کہاں لے گئے ہیں؟ راج جی کے بیڈ روم میں. کہاں ہے اس کا بیڈ روم؟ اسی محل میں ہے. میری ٹکروں نے نائک کی ناک کو افسوسناک بنا دیا، لیکن وہ کتے کی دم اتنی آسانی سے سیدھا ہونے والا آدمی نہیں تھا. میں نے اس کے پاس جا کر اچانک اس کے سر پہ گھونسا دے مارا. وہ کرا کر زمین پر گرا تو میں نے اسے اوندھے منہ لٹا کر رسی سے اس کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے اور منہ میں ایک چھوٹا تولیہ ٹھونس دیا. پھر میں نے چاقو کی نوک اس کی کلائی پر آزمائی تو وہ تڑپ گیا، لیکن میں نے پرواہ کیے بغیر پہلے ایک ہاتھ اور پھر دوسرے ہاتھ پر 4 انچ لمبے اور کوئی آدھا انچ گہرے کٹ لگائے. میرا گھٹنا اس کی پشت سے لگا ہوا تھا، اس لیے وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا، بس تڑپ رہا تھا. میں نے جھک کر کہا، تم میرے کچھ سوالوں کے جواب دو گے. ہر غلط بیانی اور جواب سے انکار پر ایسے ہی ایک زخم کا اضافہ ہوتا رہے گا. اس نے زمین پر سر پٹک کر اقرار کیا. میں نے اسے آواز کے معاملے میں خبردار کرتے ہوئے کپڑا اس کے منہ سے نکال دیا. اس نے روتی آواز میں کہا، بھگوان کے لیے اب کچھ مت کرنا، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا. راج کا بیڈ روم کہاں ہے؟ یہاں سے کچھ ہی دور ہے، میں تمہیں لے چلتا ہوں. کتنی دور اور کہاں کہاں سے گزرنا پڑے گا؟ تفصیل سے بتاؤ. راستے میں دوسرے گارڈز اور کیمرے بھی ہوں گے. میں تمہیں ایسے راستے سے لے کر جاؤں گا جہاں کیمرے اور گارڈز نہیں ہوں گے. وہ سسکتے ہوئے بولا، نائک تم مجھے جانتے ہو اور میری پوزیشن بھی سمجھ رہے ہو. میرے لیے یہ آر یا پار والا معاملہ ہے، یا تو میں بچ نکلوں گا یا یہیں مارا جاؤں گا. لیکن ایک بات یقینی ہے، یہاں مارے جانے کی صورت میں مرنے والا میں اکیلا نہیں ہوں گا، اس میں اور لوگ بھی شامل ہوں گے. اس میں سے ایک فرد کے بارے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں. کس کے بارے میں؟ تمہارے بارے میں. تم مرنے والوں میں شامل ہوگے، اس لیے زندہ رہنا چاہتے ہو تو کوشش کرو کہ مرنے مارنے کی نوبت نہ آئے. میرا پلان بہت سادہ اور پرامن ہے. میں راج کنور کو یرغمال بنا کر اپنی ساتھی سمیت بحفاظت یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں. جب کسی محفوظ جگہ پہنچ جاؤں گا تو راج کنور کو بھی چھوڑ دوں گا. تم نے تعاون کیا تو ظاہر ہے تم بھی زندہ رہو گے. اس نے بے یقینی سے کہا، تم مجھے چھوڑ دو گے؟ کیوں؟ کیا مجھے تمہارا اچار ڈالنا ہے؟ دوسرے میں تم لوگوں کی طرح نفسیاتی مریض نہیں ہوں جو بلا وجہ دوسروں سے بیر پال لوں. یہ ٹھیک ہے کہ تم لوگوں نے میرے خلاف سازش کی اور مجھے مارنے کی کوشش کی، لیکن اگر تم اور راج کنور مجھ سے تعاون کریں تو میں دشمنی بھول جاؤں گا. اس صورت میں تمہیں مار کر بھارتی پولیس کو میں اپنے پیچھے لگانا پسند نہیں کروں گا. اس نے رونا کرانا بند کیا اور میری بات پر غور کر کے سر ہلا دیا. ٹھیک ہے، میں تمہیں لے جاؤں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر یہاں گولی چلی، مجھے یا راج جی کو نقصان ہوا تو پھر تم لوگوں کا نکلنا ناممکن ہوگا. چنتا مت کرو، مجھے اپنی زندگی پیاری ہے، لیکن میں کوئی چکر بازی برداشت نہیں کروں گا، اس لیے شرافت سے چلنا. اس حصے میں کیمرے اور گارڈز نہیں ہیں، پر راج جی کی خاص خاتمہ ہیں. میں سمجھ گیا کہ وہ راج کنور کے حرم سرا کی بات کر رہا ہے. وہیں کیمروں اور مرد گارڈز کی موجودگی ممکن نہیں تھی، لیکن وہاں تک جانے کے لیے بھی تو ہمیں محل کے دوسرے حصوں سے گزرنا پڑتا. یہ بات میں نے نائک سے کہی. تم چنتا مت کرو، ہمیں کوئی نہیں ملے گا. نائک کی کلائیاں اور آستین لہو لہان ہو رہی تھی. پہلے اس نے واش روم میں سرد پانی سے اپنے زخم دھوئے، اس سے خون فوراً رک گیا. آستینیں خود دھل گئی تھی، تکلیف سے اس کی کراہیں نکل رہی تھی. میں نے لوہے کے دونوں پائپ ساتھ لے لیے، انہیں عقب میں ٹراؤزرز میں اڑس لیا. پہلے نائک باہر نکلا اور میں اس کے بالکل پیچھے تھا. رائفل کی نال اس کی پشت سے لگی تھی. میں نے اسے خبردار کر دیا تھا کہ میری انگلی ٹریگر پر ہے اور کسی بھی غیر متوقع صورتحال میں اسے نرک رسید کرنے میں صرف ایک لمحہ لگے گا. میں اس سے یوں لگ کر چل رہا تھا کہ کوئی دیکھتا تو اسے رائفل نظر نہ آتی. ویسے بھی یہ چھوٹے دستے والی گن تھی. کمرے کا دروازہ میں نے اندر سے لاک کر کے بند کیا تھا. اب باہر سے کوئی اسے بنا چابی کے نہیں کھول سکتا تھا. پہلے چابی گورکھے کے پاس تھی اور اب میری جیب میں تھی. پہلی راہداری میں نائک بائیں طرف مڑ گیا. جب مجھے کلینک لے جاتے تھے تو دائیں طرف جاتے تھے. بڑے کنور کی رہائش کا بھی اسی سمت میں آتی تھی. میں پہلی بار محل کے اس حصے میں جا رہا تھا اور یہ میرے لیے مکمل اجنبی تھا. مجھے اوشا کا دھیان بھی آیا. میں نے اسے دل نواز خان کی نگرانی کرنے کو کہا تھا کہ وہ کھانے میں کچھ شامل کرے تو مجھے خبردار کرے، مگر شاید اسے موقع نہیں ملا تھا. پھر کھانا لایا بھی کوئی اور تھا، اس لیے اوشا کو خبر نہ ہوئی، ورنہ وہ مجھے لازمی خبردار کرتی. یہ بھی ممکن تھا کہ وہ خود کسی مشکل میں پڑ گئی ہوں، مگر فی الوقت میں اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. نائک کوئی موڑ مڑنے سے پہلے جھانک کر دیکھتا تھا. ہم 2 راہداریاں عبور کر چکے تھے اور اب تک کوئی فرد نظر نہیں آیا تھا. جہاں تک میں نے دیکھا تھا کوئی کیمرہ بھی نظر نہیں آیا تھا. نائک ایک بڑے سے دروازے کے سامنے جا رکا. اس پر لکڑی کے کام سے فحاشی کیسے نمونے تیار کیے گئے تھے کہ بیان سے باہر تھے. یہاں کیوں رکے ہو؟ میں نے ممکنہ حد تک دھیمی آواز میں پوچھا. یہی راج جی کا حصہ ہے. راج جی کی اولاد اندر کیسے جائیں گے؟ میں کھلواتا ہوں، میں یہاں جا سکتا ہوں.
اس نے کہا اور ہاتھ بڑھایا تھا کہ میں نے اسے روک دیا. 1 منٹ ذرا ادھر آؤ. میں اسے کھینچ کر راہداری کے ایسے گوشے میں لے گیا جہاں نسبتاً تاریکی تھی. تم دروازہ کھلواؤ گے تو کھولے گا کون؟ چمبیلی. یہ کون ہے؟ راج جی کی خاص ملازمہ ہے، وہ یہاں کی نگران بھی ہے. اور کتنی عورتیں ہیں؟ 8. راج جی نے پورے ہندوستان سے چن کر ہیرے جمع کیے ہیں. میں الجھن میں پڑ گیا. اگر 8 مرد ہوتے تو مجھے اتنا خطرہ نہ ہوتا، لیکن 8 عورتوں کو خاموش کرانا دنیا کا دشوار ترین کام ہے. ان میں سے کسی ایک پر بھی ہسٹری کا دورہ پڑ جاتا تو میں ناکام ہو سکتا تھا. میرے لیے اہم ترین امر راج کنور کو قابو پانا تھا. وہ عیار آدمی اگر خطرہ بھانپ کر غائب ہو جاتا تو میں اور بانو یہاں پھنس کر رہ جاتے. چمبیلی کے پاس اسلحہ ہوتا ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا. وہ لباس میں چھپا سکتی ہے. نائک پہلی بار مسکرایا. وہ اور دوسری ناریاں جو لباس پہنتی ہیں اسے لباس نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے، دروازہ کھلواؤ اور یہ تمہارا کام ہوگا کہ چمبیلی کو قابو کرو. میں کیسے؟ مرد ہو، ایک نازک عورت کو قابو نہیں کر سکتے. گلا دبا دینا، لیکن مارنا مت، بے ہوش کر دینا. اس نے بادرہ ناخواستہ سر ہلا دیا. راج کنور کی خاص ملازمہ پر ہاتھ اٹھانے کے خیال سے وہ ڈر رہا تھا. میں نے اسے ایک بار پھر سمجھایا کہ کام پوری طرح سے کرنا ہے. کوئی کسر رہ گئی اور ہنگامہ ہوا تو سب سے پہلے وہ مارا جائے گا. اس نے دروازے پر دستک دی. انداز مخصوص تھا. فوراً ہی اندر سے ایک لوچدار آواز آئی. کیا ہے نائک؟ دروازہ کھول چمبیلی، راج جی سے ملنا ہے. راج جی تو اس وقت یمدود سے بھی نہ ملے. آج تو ان کی دل پسند ناری آئی ہے بیڈ روم میں. چمبیلی سمے ضائع مت کر، معاملہ بہت اہم ہے، راج جی کو فوراً بتانا ہے. اس بار نائک نے سخت لہجے میں کہا. اس کا خاطر خواہ اثر ہوا اور اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی. میں نے نائک کو آگے دھکیلا اور وہ چمبیلی کو عملاً رگڑتا ہوا اندر گھس گیا. چمبیلی نے ہلکی سی برہم آواز نکالی. کیوں غصہ آ رہا ہے؟ مگر مجھے دیکھتی اس کی آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی. میں نے رائفل کا رخ ان دونوں کی طرف کیا اور نائک سے کہا اپنا کام کرو. جواب میں نائک نے لپک کر اس کا گلا دبوچ لیا. میں نے دروازہ بند کیا. یہ راہداری تھی جس کے دونوں طرف 4 دروازے تھے اور ان میں یقیناً راج کا حرم مقیم تھا. یہ دیکھ کر میں نے سکون کا سانس لیا کہ وہاں کوئی اور عورت نہیں تھی. وہ یقیناً اپنے کمروں میں تھی. آخری حصے میں ایک بند دروازہ تھا اور وہ شاید راج کنور کے بیڈ روم میں کھلتا تھا. چمبیلی کی زبانی یہ سن کر کہ بانو راج کے بیڈ روم میں پہنچ گئی تھی، میرے اندر پھر وہی آگ سرسرانے لگی جو مجھے نتائج کی پرواہ کیے بغیر مرنے مارنے پر مجبور کرتی تھی. بانو کو مجھ سے جدا ہوئے آدھا گھنٹہ ہونے کو آیا تھا اور یہ وقت کافی سے زیادہ تھا. میں دعا ہی کر سکتا تھا کہ اللہ نے اسے اور اس کی عزت کو محفوظ رکھا ہو. دروازہ بند کر کے میں نے نائک اور چمبیلی کی طرف دیکھا. میرا خیال تھا نائک بآسانی اس حسین عورت پر قابو پا لے گا. وہ کسی قدر طویل قامت تھی اور نہایت متناسب جسم تھا. وہ عمر کس دور میں تھی جب عورت پر شباب اپنے شباب پر ہوتا ہے، یعنی 30-32 سال کی تھی. اس نے ریشم جیسے کسی کپڑے کا ٹراؤزرز پہن رکھا تھا. کپڑا اتنا ہلکا تھا کہ اس کی ٹانگیں جھلک رہی تھی. اوپر سے اس سے بھی ہلکے کپڑے کا چھوٹا سا کرتا پہن رکھا تھا جس کا گریبان بلا ضرورت تاحد نگاہ کشادہ تھا. بلا ضرورت یوں کہ اگر کرتے میں گریبان نہ ہوتا تب بھی سب کچھ نظر آتا. مجھے نائک سے اتفاق کرنا پڑا کہ اس ٹرانسپیرنٹ لباس میں اسلحہ چھپانے کی کوئی گنجائش نہ تھی. لیکن اس وقت جو ہوا وہ میرے لیے غیر متوقع تھا. نائک نے اس کا گلا دبوچا تھا. جواب میں اس نے اپنا گھٹنا نائک کے زیر ناف رسید کیا. اس بدبخت نے فوراً اس کا گلا چھوڑ دیا. آزاد ہوتے وہ سر جھکاتے ہوئے گھومی اور نیچے سے سر اوپر لاتے ہوئے نائک کے پہلے سے زخمی منہ پہ دے مارا. ایک گھٹی گھٹی چیخ کے ساتھ نائک اچھل کر پیچھے آیا اور اس کا ارادہ واویلا مچانے کا تھا. میں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے عقب سے اپنے بائیں بازو کی کونی اس کی گردن پہ ماری. وہ بنا کوئی آواز نکالے ڈھیر ہو گیا. دبیس قالین کی وجہ سے کوئی آواز نہ آئی. اس ایک وار نے بتا دیا کہ چمبیلی لڑنے بھڑنے میں مہارت رکھتی تھی. میں نے رائفل کا رخ اس کی طرف کیا. آواز نہ نکالنا اور نہ ہی حرکت کرنا، ورنہ ہی تم سے زیادہ شور کر سکتی ہے. چاہتے کیا ہو تم؟ اس نے سکون سے پوچھا. وہ بالکل بھی ہراساں نہیں لگ رہی تھی. میری ساتھی راج کنور کے بیڈ روم میں ہے، میں اس کی واپسی چاہتا ہوں. اب تو دیر ہو گئی ہے، راج جی اپنا کام کر چکے ہوں گے. اس صورت میں مجھے راج سمیت تم سب کی جان چاہیے. آگے چلو اور دونوں ہاتھ اوپر کر لو. اس نے ہاتھ بلند کیا اور بولی لو کر لیے. تم راج کنور کی خاص ملازمہ ہو اور پھر عورت بھی ہو، کسی بھی وقت اس کے بیڈ روم میں جا سکتی ہو. ہاں میں کسی بھی وقت جا سکتی ہوں. تب چلو. اس نے نفی میں سر ہلایا. راج جی بعد میں مجھے معاف نہیں کریں گے. کسی کو معاف کرنے یا نہ کرنے کا مرحلہ بعد میں آئے گا. ابھی تو یہ فیصلہ ہونا ہے کہ میں اسے معاف کروں گا یا اس نے اپنے لیے معافی کا ہر دروازہ بند کر لیا ہے. میں نے سرد لہجے میں کہا تو وہ فکر مند نظر آنے لگی. میں 3 تک گنوں گا، اس کے بعد تو میں شوٹ کر دوں گا. یہ دروازہ کھلوانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. 1 برسٹ کافی ہوگا اسے کھولنے کے لیے. 1 2 3. اوکے میں تیار ہوں، لیکن دروازہ کھلے گا یا نہیں میں کچھ کہہ نہیں سکتی. راج جی انکار کر دیں گے تو میں مجبور نہیں کر سکوں گی. تم فکر مت کرو، پہلے دستک تو دو. دروازہ کھولنے کے اور بھی طریقے آتے ہیں مجھے. وہ متوالی چال چلتے ہوئے دروازے تک پہنچی
اس نے مخصوص انداز میں دستک دی لیکن کہا کچھ نہیں. اندر سے جواب نہیں آیا. 1 منٹ بعد اس نے پھر دستک دی. میں نے سرگوشی کی. اگر تم کو غلط اشارہ دے رہی ہو تو یہ اصل میں یمدود کے لیے ہوگا. دوسری بار جواب نہ ملنے پر اس کے چہرے پر تشویش نظر آنے لگی. ایسا کبھی نہیں ہوا. راج جی جواب ضرور دیتے ہیں. فرض کرو وہ جواب دینے کے قابل نہ ہو پھر کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ جس ناری کو ترنے والا سمجھ کر یہاں لایا ہے وہ تم سے کم نہیں ہے. کیا اس نے راج جی کے ساتھ کچھ کیا ہے؟ میں چمبیلی کی طرف سے ہوشیار تھا اور ایک فاصلہ رکھے ہوا تھا. بالکل. اب تم عام انداز میں دستک دو اور آواز سے بولو کہ اندر جو ہے وہ دروازہ کھول دے. چمبیلی ایسا کرنے کے لیے تیار نہ تھی لیکن جب رائفل کی نال اس کی طرف بڑھی تو اس نے مجبوراً حکم کی تعمیل کی. اس نے دروازہ زور سے بجایا اور بلند آواز سے بولی اندر جو ہے دروازہ کھول دے. اس کے فوراً بعد میں نے کسی قدر اونچی آواز میں کہا بانو یہ میں ہوں, کیا تم اندر ہو؟ میری آواز پر رد عمل ہوا اور اندر سے ہلکی سی آواز آئی شہباز یہ آپ ہیں؟ ہاں میں ہوں. میں نے زیادہ بلند آواز سے کہا. یقیناً کمرہ ساؤنڈ پروف نوعیت کا تھا اور دروازے کے پاس پہنچ کر بلند آواز سے بولنے سے بھی مشکل سے اندر سے آواز سنائی دے رہی تھی. بانو کی آواز سن کر میں نے سکون کا سانس لیا لیکن اندر سے تشویش کے مارے میرا برا حال تھا. بانو کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ آزاد ہے. اس نے دروازہ کھولا. اس کی صورت نظر آئی. وہ مجھے دیکھتے لپک کر آنے لگی. چمبیلی اسی لمحے کی منتظر تھی. اس کے قریب آتے اس نے بلا تکلف بانو کے پیٹ میں گھٹنا مارا. بانو کی رفتار کی وجہ سے قوت دوہری ہو گئی. بانو کے لیے یہ وار غیر متوقع تھا. وہ کرا کر جھکی تو چمبیلی نے مہارت سے اس کے بال پکڑتے ہوئے اسے گھمایا اور اپنے سامنے کر لیا. اس نے بانو کی گردن دائیں بازو سے کس لی اور بایاں ہاتھ اس کی دائیں کٹ پٹی پر جما دیا. ساتھ ہی اپنے پاؤں بانو کے پیروں میں اس طرح پھنسائے کہ وہ بے بس ہو کر رہ گئی. اس نے اتنی تیزی سے سب کچھ کیا کہ میں کچھ کر ہی نہ سکا. وہ تنزیہ انداز میں بولی بس اتنی سرما ہے یہ؟ چھوڑ دو اسے ورنہ میں گولی مار دوں گا. مار دو, پہلے یہ مرے گی. وہ دھمکی نہیں دے رہی تھی. چمبیلی نے اس کو اس طرح جکڑا تھا کہ وہ اس کی گردن توڑ سکتی تھی اور یہ پیشاور لوک تھا. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ راج کنور کے حرم سرا کی نگران اتنی ماہر لڑاکا نکلے گی. بانو خود کو چھڑوانے کے لیے زور لگا رہی تھی مگر یہ طاقت کا نہیں بلکہ مہارت کا کھیل تھا اور مہارت میں وہ چمبیلی سے کوسوں پیچھے نظر آ رہی تھی. میں نے نفی میں سر ہلایا. اتنی کوشش کے بعد میں ہتھیار نہیں ڈال سکتا. تم بانو کو چھوڑ دو, میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. میں کہتے ہوئے ایک قدم آگے آیا تو وہ بانو کو لیے ایک قدم پیچھے ہٹی اور دروازے میں داخل ہو گئی لیکن وہ اسے بند نہیں کر سکتی تھی. اس کے لیے اسے بانو کو چھوڑنا پڑتا. میں مزید آگے بڑھا اور وہ اسی طرح پیچھے ہٹتی چلی گئی. کمرے میں آتے ہی میں نے دروازہ بند کر دیا. یہ شاہانہ قسم کا کمرہ تھا جس میں نہ صرف عیش و عشرت کے تمام لوازمات فراہم کیے گئے تھے بلکہ رنگین لمحوں کو دوبالا کرنے کے تمام انتظامات بھی موجود تھے. بانو اس حالت میں بھی گھبرائی ہوئی تھی اور چمبیلی بالکل پرسکون تھی. راج کنور جہازی سائز گول بیڈ پر بے حس و حرکت پڑا تھا. یہ بیڈ میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا جب بانو کو بے ہوش کر کے اس پر ڈالا گیا تھا. چمبیلی نے اسے ایک نظر دیکھا. کیا یہ مر گیا ہے؟ نہیں, زندہ ہے, حرکت تو کر رہا ہے. ایک لمحے کو چمبیلی کی توجہ بیڈ کی طرف گئی. اس کی گرفت بانو پر ذرا ڈھیلی پڑی. بانو بھی صبر سے انتظار کر رہی تھی اور اب تک اس نے معمولی سی مزاحمت نہیں کی تھی. اسی وجہ سے چمبیلی اس کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوئی. بانو نے اس کا سر تھامتے ہوئے خود کو پوری قوت سے آگے جھکایا. عملاً چمبیلی اسے چمٹی ہوئی تھی مگر اس کا جسم اوپر اور آزاد تھا. نتیجے میں وہ گھوم کر سامنے قالین پر آ گری. بانو اس کی گرفت سے آزاد ہو گئی لیکن جب بانو نے اسے گھوسا مارنے کی کوشش کی تو اس نے نیچے پڑے پڑے دونوں پاؤں جوڑ کر بانو کے سینے پہ مارے. وہ اچھل کر پیچھے جا گری. اسی لمحے میرے پاؤں کی ٹھوکر چمبیلی کے سر پر لگی. اس نے آخری لمحے میں بچنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی. وہ گھوم کر گری. دوبارہ اٹھ رہی تھی کہ میں نے فولادی پائپ سے اس کا سر بجایا. اس بار وہ سکون سے لیٹ گئی. میں نے بغیر کسی رعایت کے وار کیا تھا. وہ نہایت خطرناک عورت ثابت ہو رہی تھی. وہ بے ہوش ہو گئی پھر بھی میں نے اس کی نبض دیکھی. اس کی طرف سے اطمینان کر کے میں بانو کے پاس آیا. وہ اٹھ بیٹھی تھی. کیسی ہو تم؟ اسے تم نے قابو کیا ہے؟ اس نے راج کی طرف دیکھا. وہ تکلیف میں تھی لیکن میرے سوال پر فخر سے مسکرا دی. 1 منٹ لگا تھا. میں نے اسے آواز نکالنے یا کسی کو مدد کے لیے بلانے کا موقع نہیں دیا. بانو یہاں پہنچائی گئی تھی. راستے میں رامن نے کئی بار اس کے صبر کا امتحان لیا لیکن وہ خود پر ضبط کر کے بے ہوش بنی رہی. رامن اسے یہاں ڈال کر چلا گیا تھا. اس کے جاتے ہی راج کنور آ گیا. جیسے وہ نزدیک آیا بانو نے لیٹے لیٹے اس کے حلق پہ لات ماری. وار کی شدت ہلکی رکھی کہ گردن نہ ٹوٹ جائے مگر اس کی آواز بند ہو جائے. وہ کامیاب رہی. وہ نیچے جا گرا اور سانس لینے کی کوشش کرنے لگا. بانو نے اٹھ کر اس کی گردن پر ہاتھ مارا. تیسرے وار پر وہ بے ہوش ہو گیا اور اس کی بے ہوشی کو یقینی بنانے کے لیے بانو نے اس کی کنپٹی پر کئی گھونسے بھی رسید کیے. پھر اسے کھینچ کر بیڈ پر ڈال دیا. اس نے جوش و خروش سے سارا منظر نامہ بیان کیا. میں اسے داد دیتا رہا اور پھر بے اختیار اس کا شانہ تھپکا. تم نے تو کمال کر دیا. اس کے بعد میں انتظار کرنے لگی تھی. آپ نے کہا تھا کہ آپ آئیں گے. فرض کرو میں نہ آتا تو؟ تب بھی میں راج کنور کے ہوش میں آنے کے بعد اس کی مدد سے آپ کو تلاش کر کے یہاں بلوا لیتی.
میں اس کا دمخم دیکھ چکی ہوں، اسے آسانی سے قابو کر سکتی ہوں، لیکن یہ کیا بلا ہے؟ یہ راج کنور کے حرم سرا کی انچارج ہے اور میرا خیال ہے مارشل آرٹ کی ماہر ہے. اس نے نائک کو بھی مارا تھا. دیکھنے میں تو عام سی لگتی ہے. مارشل آرٹ کے ماہر عام طور سے ہلکے اور عام سے جسم کے مالک ہوتے ہیں. آپ یہاں کیسے آئے؟ 1 منٹ تم یہاں رکو، میں ذرا نائک کو لے آؤں، وہ باہر پڑا ہے، کسی نے دیکھ لیا تو شور مچ جائے گا. لیکن جب میں باہر آیا تو نائک اپنی جگہ سے غائب تھا اور یہاں سے نکلنے والا دروازہ جسے میں نے اندر سے بند کیا ہوا تھا اب کھلا ہوا تھا. میں تیزی سے واپس آیا. وہ خبیث غائب ہے. اس کا مطلب ہے سارے محل کو پتہ چل جائے گا. ہم نے اندر سے دروازے بند کیے اور پورے کمرے کا معائنہ کیا کہ اس میں آمد و رفت کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. لیکن وہاں کوئی اور راستہ نہیں تھا. ایک شاہانہ قسم کا واش روم تھا جس میں جہازی سائز باتھ ٹب بھی تھا، لیکن اس سے بھی نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. بانو، یہ بات یقینی ہے کہ راج کنور کے محافظ اس کمرے کے باہر جمع ہو رہے ہوں گے. انہیں اندر آنے سے روکنا ہوگا. دروازے اندر سے بند ہیں. انہیں کھولا جا سکتا ہے، گولی مار کر یا کسی اور طریقے سے. وہ اندر گیس بھی چھوڑ سکتے ہیں. گیس؟ وہ پریشان ہو گئی. کنور کو چھڑانے کے لیے وہ سارے حربے استعمال کریں گے، اس لیے اس کا جلد ہوش میں آنا ضروری ہے. میں نے راج کنور کا معائنہ کیا. اس کی کن پٹی پر ہلکی سی سوجن آ گئی تھی اور نبض سست تھی. میرا خیال تھا کہ راج کے اس عشرت قدے میں کہیں ہتھیار بھی چھپے ہوں گے، لیکن تلاش بسیار کے بعد ایسی کوئی چیز نہ ملی. اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی تھی کہ یہاں عورتیں اور لڑکیاں زبردستی بھی لائی جاتی ہوں گی. اگر ان کے ہاتھ ہتھیار لگ جاتا تو راج کنور مارا جاتا، اس لیے یہاں کوئی ہتھیار نہیں تھا. بانو نے دیواروں پر لگی تمام واحد تصویریں اتار کر ایک طرف ڈھیر کرنا شروع کر دی. ایک تصویر اتاری تو اس کے پیچھے چھپا ہوا سیف سامنے آ گیا. اس دوران میں نے ایک دراز میں رکھی سوتی رسی برآمد کی اور اس سے چمبیلی کے ہاتھ پشت پر کر کے باندھ دیے. دونوں پاؤں باندھے اور پھر ان کو کھینچ کر ہاتھوں کی رسی سے ملا دیا. ان سب کاموں سے فارغ ہو کر میں نے سیف کا معائنہ کیا. یہ جدید ترین سیف تھا جو بیک وقت نمبروں اور فنگر پرنٹ کی مدد سے کھلتا تھا. ایک چیز بھی کم ہو تو سیف نہ کھلتا. سیف میں کیا تھا یہ راج کے ہوش میں آنے کے بعد پتہ چلتا. ہمیں یہاں آئے ہوئے 1 گھنٹہ ہونے کو آیا تھا. میں نے چمبیلی کو جس طرح باندھا تھا وہ تکلیف سے جلد ہوش میں آ گئی. اس نے کسمساتے ہوئے کہا، کھولو مجھے. آرام سے لیٹی رہو اور اوپر والے کا شکریہ ادا کرو کہ ابھی تک زندہ ہو. تم لوگ بیکار کوشش کر رہے ہو، یہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہے. جلد تم اس ناممکن کو ممکن ہوتا دیکھو گی. بانو نے اپنا کام مکمل کر لیا تھا. اس نے تصاویر اتار دی اور مجسمے گرا دیے. اب ماحول کسی قدر بہتر لگ رہا تھا. چمبیلی نے سر گھما کر دیکھا اور تمسخرانہ انداز میں بولی، یہ کیا کر رہی ہے؟ وہی جو ہر شریف لڑکی کو کرنا چاہیے. تم شریف نہیں ہو اس لیے یہ بات نہیں سمجھو گی. راج بے ہوش ہے؟ ہاں، لیکن بے ہوش ہونے سے اس کی عزت میں کوئی کمی آئی ہے جو تم اسے اس طرح پکار رہی ہو؟ میں نے کبھی اس کی عزت نہیں کی. وہ سپاٹ لہجے میں بولی، میں ہمیشہ اس سے نفرت کرتی رہی ہوں اور اس کی نوکری بھی کرتی رہی ہوں. ویسے میرا اندازہ ہے تم نے اپنی نوکری کا آغاز اسی بیڈ روم سے کیا ہوگا. وہ لڑک کر پہلو کے بل لیٹ گئی. اس لیے تم مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ نہیں، نفرت کا کارن کچھ اور ہے، وہ میں تمہیں یا کسی اور کو نہیں بتا سکتی. ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں. تب تم یہاں کیوں ہو؟ چلی کیوں نہیں جاتی کہیں اور؟ یا راج کنور کا کام کیوں نہیں تمام کر دیتی؟ یہ دونوں کام ممکن نہیں ہے. تب بہتر ہوگا کہ اپنی بکواس بند رکھو. مجھے کھولو، تکلیف ہو رہی ہے مجھے. تھوڑی تکلیف برداشت کر لو. مجھے کھولو ورنہ میں چیخنے لگوں گی. اس نے تیز لہجے میں کہا. شوق سے. میں نے لاپرواہی سے کہا اور راج کنور کی طرف بڑھا. بیڈ کی تلاشی لیتے ہوئے ہم نے اسے الٹ پلٹ دیا تھا. چمبیلی سچ مچ چلانے لگی. میں نے ریشمی بیڈ شیٹ کا ایک ٹکڑا چاقو سے کاٹا اور واپس آ کر اسے چمبیلی کے منہ میں ٹھونس دیا. بانو خوش ہو کر بولی، یہ ٹھیک کیا تم نے؟ میں نے کھانا نہیں کھایا تھا اور اب مجھے بھوک لگ رہی تھی. وہاں ایک طرف میز پر بے شمار پھل سجے ہوئے تھے. میں نے انہیں دھویا اور ان سے پیٹ پوجا کرنے لگا. کچھ دیر کے بعد بانو بھی میرا ساتھ دے رہی تھی. اس دوران میں نے اسے اپنی رودات سنائی. اس نے کہا، نائک نے سب کو خبردار کر دیا ہوگا. لازمی بات ہے. ویسے یہ کام تو بعد میں بھی ہوتا. اگر راج سے بات کرنے کا موقع مل جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا. بہرحال اب بھی بازی ہمارے ہاتھ میں ہے کیونکہ شاہ ہمارے نرغے میں ہے. گفتگو کے دوران میں راج پر نظر رکھے ہوا تھا اور وقفے سے چمبیلی کو بھی دیکھ رہا تھا. وہ حیرت انگیز عورت ثابت ہوئی تھی اور کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ خود کو آزاد کرا لیتی. ایک بار اس نے کوشش کر کے اس طرح کروٹ لی کہ اس کا رخ ہماری طرف ہو گیا. اس سے ایک تو اس کے ہاتھ پاؤں چھپ گئے تھے اور دوسرے سامنے سے اس کا جسم بہت نمایاں ہو رہا تھا. اس لیے بانو نے اسے دوبارہ الٹ دیا. وہ ناک سے غوں غاں کی آوازیں نکال کر اسے برا بھلا کہتی رہی. جواب میں بانو نے اس کے کان میں آہستہ سے کچھ کہا. ظاہر ہے اس نے بھی ناگفتگی سنائی ہوگی. جب سے اس نے بانو پر ہاتھ اٹھایا تھا وہ اسے تپی ہوئی تھی. پیٹ بھر کر میں نے خود کو آسودہ محسوس کیا اور میرے خیال میں اب مجھے حرکت میں آ جانا چاہیے تھا. البتہ مجھے باہر والوں کی خاموشی پر حیرت تھی. کیا وہ کسی چکر میں تھے؟